آپ کے خلاف جو چال چلتے ہیں چلنے دیں، جو تدبیر کرتے ہیں کرنے دیں۔ آپ نہیں جانتے اس تدبیر میں اللہ نے آپ کے لیے کس خیر کو چھپایا ہوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی چال چلی تھی، انہیں اندھیرے کنویں میں پھینک آئے تھے، اور کیسے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے اٹھا کر عزیز مصر بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام نہیں جانتے تھے اس تدبیر میں اللہ نے ان کے لیے کیا کچھ چھپا رکھا تھا، اور نہ ہی کوئی اور جانتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کے لیے بڑی عمدہ تدبیریں کرتا ہے۔ بے شک وہی ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ دنیا آپ کو لاکھ گرانا چاہے، لیکن آپ کا رب آپ کو تھامنے کے لیے موجود ہے۔ عزت اور ذلت اللہ دیتا ہے، لوگ تھوڑی نہ کسی کو عزت یا ذلت دے سکتے ہیں۔ اللہ چاہے تو انہی لوگوں سے آپ کو عزت دلوا سکتا ہے جو آج آپ کے لیے چالیں چل رہے ہیں، آپ کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں اور اللہ کی تدبیریں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اس طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس، سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ جب اچھا وقت نہیں رہا تو برا وقت بھی نہیں رہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں ہماری بے سکونی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے، ہم ان کے لیے اپنے دلوں میں نفرت اور بدگمانی رکھتے ہیں، اس لیے پھر ہمارا دل ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ ہم انہیں خوش دیکھ کر اللہ سے یہ سوال کرنے لگتے ہیں کہ کیا اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا کیوں اللہ نے انہیں خوشی دی جبکہ انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اور پتہ ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی مصلحتوں پر سوال کرنے لگتا ہے تو وہ اللہ کو کھو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوال کبھی نہیں اٹھانا، اور نہ ہی ہم نے کسی کے لیے دل میں نفرت پالنی ہے۔ ہمارا ایمان اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کر سکیں، کیونکہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور تصدیق کرنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس نے پھر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ سب سے کم درجے والا عمل کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درگزر اور صبر کرنا۔
یہ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہیں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گے۔ آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ تو پھر بڑا عظیم ہے، بڑی شان والا ہے، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو دوسروں کی خطاؤں کا معاف کرنا سیکھیے، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اپنے لیے نہیں کرنا چاہتے تو اللہ کے لیے کریں، اور یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے، خاص اس وقت تب جب آپ سوچ رہے ہوں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ ہمیشہ دکھ میں اللہ پاک یاد آتے ہیں، مگر جب وہ دکھ ختم ہوتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن خوشی ملتی ہے تو ہمارا نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا۔ یہاں تو ہی اللہ کی قدر نا قدر کا پتہ چلتا ہے۔ دکھ میں رب العالمین یاد آتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ وہی ختم کر سکتے ہیں۔ دکھ اللہ سے جوڑتے ہیں، خوشی اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ تبھی اللہ کہتا ہے ایمان والے یہ نہ سمجھیں، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ڈر سے، بھوک سے، مال سے اور اولاد سے۔ یہی چیز زندگی میں ہوتی ہے۔ انسان جو کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے، مال کے لیے کرتا ہے، اور اسے ڈر بھی انہی چیزوں کا ہوتا ہے۔ ڈر کسی بھی چیز کا آزمائش ہے۔ یہی چیزیں خوشی اور دکھ کا باعث ہوتی ہیں، اور ڈر اللہ سے مایوس کر دیتا ہے۔ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے انسان ہاتھ پاؤں ہے۔ دکھ میں اللہ کے علاوہ کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ لوگ بھول جاتے ہیں ہم جن لوگوں سے امید رکھتے ہیں، وہ دکھ لوگوں نے نہیں اللہ نے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دکھ پہ الحمدللہ کہیں تو اللہ سے جڑ گئے۔ اس خوشی کا کیا فائدہ جو اللہ کو ناراض کر دے۔ دکھ میں انسان اللہ سے ملتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چلو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ تم پر آنے والی ہر آزمائش تمہیں خود سے دور کرنے کے لیے تو نہیں لاتا، بلکہ سیدھے راستے سے بھٹک جانے کے بعد جو دوریاں اور فاصلے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان پیدا ہو جاتی ہیں، وہ رب دوبارہ سے تمہارے لیے ان بندگی کے راہوں کو استوار کرنے کے لیے تمہیں آزماتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات تو وہ رحیم ذات ہے جس کے غصے میں بھی ہمارے لیے پیار اور خیر خواہی چھپی ہوتی ہے۔ وہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے
اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے۔ ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن وہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا، وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے، وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی خواہشات کو دل میں بسائے ہوئے بہت زور شور سے دعائیں تو مانگتے ہیں، مگر اپنے حصے کی محنت اور جستجو کرنا بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ اپنی نعمتوں اور اعزازات سے بھی انہی لوگوں کو نوازتے ہیں جو حقیقت میں ان کے حقدار بھی ہوں۔ اس لیے زندگی میں جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کے لیے دعاؤں اور ذکر سے مدد ضرور لیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے حصے کی محنت کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں، اور جو کچھ بھی اللہ آپ کو نوازے اس پر دل سے شاکر ہونا سیکھیے، تو وہ اللہ آپ کو اور بھی نوازے گا۔ اگر یوسف علیہ السلام کو بالکل ابتدا میں آزمائش سے نکال لیا گیا ہوتا تو ملک مصر کی کنجیاں آپ کے ہاتھ کیسے آتی؟ آزمائش کا زیادہ دیر تک رہنا کسی وقت بڑے انعام کا موجب ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، جلدی مت کریں، کیونکہ جو رب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر پوری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے، وہ رب آپ کو بھی دنیا کی چھوٹی بڑی مشکلات سے نکال کر بڑے انعامات سے نواز سکتا ہے، کیونکہ تمہارا بھی وہی رب ہے جو یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، پسندیدہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے، خواہشات ختم کرنی پڑتی ہے۔ پتہ ہے یہ سب کون کرتا ہے؟ جو اس دنیا فانی کو سمجھ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کو مانگتا ہے، اس کی خاطر ہر شے کی قربانی دے دیتا ہے، پھر جا کے اللہ کو پا لیتا ہے۔ اور پتہ ہے جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، پھر وہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور لب پہ آنے سے پہلے اللہ کن کہہ دیتا ہے۔ جنہیں اللہ مل جاتا ہے نا، انہیں پھر کسی اور شے کی طلب نہیں رہتی۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں خاک، جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو ہونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دوں، میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا۔ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے نا، اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں، اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔
میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ارادہ ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہ، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام۔ پہلا کام جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھیں گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام مایوس نہیں ہونا۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی ضرور آئے گی۔ مشکلات سے گھبرائیں نہیں۔ انسان کے پختہ ہونے میں مشکلات اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جن لوگوں کی زندگی میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں، ان کی شخصیت میں جھول رہ جاتا ہے۔ وہ کمزور شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے مٹی کو گوندھ کر اینٹ کی شکل دی جاتی ہے، پھر اسے دھوپ پر سکھایا جاتا ہے۔ اب وہ اینٹ تو ہوتی ہے مگر کچی، کمزور، اور جب اسی اینٹ کو بھٹی میں ڈال کر پکایا جاتا ہے تو وہ وہی کمزور اینٹ تپ کر کندن بن چکی ہوتی ہے، خود بھی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے اور اپنے ارد گرد کو بھی مضبوطی عطا کرتی ہے۔ مشکلات سے گھبرائیے نہیں، یہ تو صرف آپ کی کمزوری دور کرنے آتی ہیں۔ تم مایوس کیسے ہو جاتے ہو اپنے رب سے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل، امتحانات اور لاحاصل خواہشات کو سوچو۔ تم دیکھو گے کہ اکثر مسائل صرف تمہارے وہم اور سوچ کی وجہ سے تمہیں پریشان کر رہے تھے، جبکہ اصل میں کچھ تھا ہی نہیں۔ اور کچھ امتحان ایسے ہوں گے جن سے تم نے زندگی کے بہت بڑے سبق سیکھے ہوں گے، اور پھر تمہاری وہ لاحاصل خواہشات جن کے پورا نہ ہونے پر اب تم شکر کرتے ہو۔ تو بتاؤ، کیا تم نے اپنے ہر مشکل وقت میں اپنے رب کو اپنا ساتھی نہیں پایا؟ کیا بہت بات جس کی بس تم نے خواہش کی، تم کو وہ نصیب نہیں ہوا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال دیتا ہر بار؟ تو جب تم خود اس رحمان کی رحمت سے واقف ہو تو پھر یہ مایوسی کیوں؟ وہ آسمان والا تمہارا نگہبان ہے، اور دیکھنا بہت جلد وہ تمہاری تمام مشکلات کو دور کر کے تمہاری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔